السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ فریال خان کا ناول کبھی تیرے دل میں بسا کروں، ایپیسوڈ نمبر 2۔ نئے دن کا سورج پھر سے نکل آیا تھا، جس کے بعد معمول کی روانی بھی رواں دواں تھی۔ اپنے مخصوص حلیے میں کینٹین میں موجود عافیہ جیسے ہی جوس اور سینڈوچ لے کر پلٹی تو پیچھے موجود تبریز کو دیکھ کر پل بھر کو چونک گئی۔ ہائے عافیہ جی، اس نے مسکرا کر پہل کی۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی سے ملتے وقت ہائے نہیں سلام کرتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھی۔ اور دوسری بات، وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آیا، دوسری بات یہ کہ میں جھوٹے لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ اس نے چلتے ہوئے اسی انداز میں جواب دیا۔ میں نے کب جھوٹ بولا آپ سے؟ وہ انجان بنا دونوں کینٹین سے باہر آ چکے تھے۔ آپ کی یادداشت واقعی اتنی کمزور ہے کہ ایک دن پہلے بولا گیا جھوٹ بھی یاد نہیں رہتا، یا ایک دن میں اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ کب کس سے کیا جھوٹ بولا ہے یہ یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اس نے رکھ کر تیکھے انداز میں سوال کیا تو سیدھا طنز مارا تھا۔ وہ تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ بات دراصل یہ کہ میرے پاس نوٹس تھے نہیں، عمر اور ارحم نے نوٹس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے لگا اگر میں آپ سے ڈائریکٹ مانگتا تو شاید آپ انکار کر دیتی، اسی لیے یہ بہانہ بنایا، سوری۔ اس نے پچھلے جھوٹ کی صفائی میں ایک اور جھوٹ بولا، کیونکہ در حقیقت اسے کوئی نوٹس نہیں بلکہ عافیہ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ پتہ ہے، اگر شروعات میں کسی کی کوئی بات جھوٹ نکل آئے نا تو مستقبل میں اس کے سارے سچ مشکوک ہو جاتے ہیں، اس لیے جھوٹ بولنے سے منع کیا جاتا ہے، مگر افسوس لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ سنجیدہ تعصب کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولی اور پھر اس کی مزید کوئی بات سنے بنا تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ابے یار، کہاں رہ گیا یہ تبریز کا بچہ؟ اتنی تیز بھوک لگ رہی ہے۔ ارحم نے کوفت سے دہائی دی۔ تبریز کا بچہ بھی اسی یونی میں پڑھتا ہے؟ عمر نے مصنوعی تعجب کا اظہار کیا تو ارحم اسے گھولنے لگا۔ کینٹین میں رش تھا، اس لیے دونوں اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور تبریز کو کچھ کھانے کے لیے لینے بھیجا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے یہ پھر عافیہ کے چکر میں پڑ گیا ہوگا، اس کی گھوریوں کا نظر انداز کرتے ہوئے عمر نے اندازہ لگایا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، اور کام کیا ہے اس کے پاس؟ اس نے بھی تائید کی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے وقت برباد کر رہا ہے، لفٹ ہی نہیں کراتی تو وہ تو کسی لڑکے کو، میں نے خود ایک بار ٹرائی کیا تھا۔ عمر نے بے نیازی سے تجزیہ کیا تو وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آنے دے تبریز کو، ابھی بتاتا ہوں تیری کرتوت۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دھمکی دی۔ ارے یار، ایسے ہی مستی مذاق کے لیے، میں سیریس نہیں تھا۔ اس نے بات واضح کی۔ لیکن تبریز سیریس لگ رہا ہے۔ ارحم نے خیال ظاہر کیا۔ لو، آ گیا وہ، عمر نے اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ وہ تب تک ان کے قریب آ چکا تھا۔ کہاں رہ گیا تھا تو؟ بریانی لینے گیا تھا یا بنانے؟ عمر نے اس کے آتے ہی طنز مارا۔ لے آیا نا، اب ٹھوس لو، خود تو دونوں نواب جاتے ہو نہیں، بس بیٹھے بیٹھے آرڈر دے دیتے ہو اور اس پر باتیں الگ سناتے ہو۔ اس نے بیٹھتے ہوئے عافیہ کی جھنجھلاہٹ ان دونوں پر نکالی تو دونوں ہکا بھکا سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر عافیہ سے ذلیل ہو کر آ رہا ہے نا تو؟ ارحم نتیجے پر پہنچا تو اس کی خاموشی نے ارحم کی تصدیق کر دی، جو چپ چاپ بلا وجہ گھاس نوچنے لگا تھا۔ اتنا ٹائم ہو گیا تجھے اس کے ہاتھوں بے عزت ہوتے ہوئے، پھر بھی تجھے چین نہیں آیا؟ عمر نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے اسے غیرت دلانا چاہی۔ ہاں، جب وہ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہی ہے تو پھر تو کیوں اس کے پیچھے خوار ہو رہا ہے؟ ارحم نے بھی تائیدی انداز میں کہا۔ او نہیں تو کیا، اس کے بجائے کہیں اور ٹرائی کر لے۔ عمر نے شرارت سے ٹکڑا لگایا۔ زبان سنبھال رکھ، وہ کوئی انعامی کوپن نہیں ہے جو میں کہیں اور ٹرائی کر لوں، میں پسند کرتا ہوں اسے۔ آخری بات پر وہ برہم ہوا۔ ہاں لیکن وہ تو پسند نہیں کرتی نا تمہیں، بلکہ پسند تو دور، وہ تو تم سمیت کسی لڑکے سے بات تک نہیں کرتی ہے، تم ہی باولے وہ پڑے اس کے پیچھے، پتہ نہیں ایسا کیا نظر آ گیا تمہیں اس عام سی لڑکی میں۔ عمر نے بھی چڑھ کر دو بدو کہا۔ اس عام سی لڑکی کو اپنے وقار کا احساس ہے جو اسے سب سے خاص بناتا ہے۔ وہ خوابناک انداز میں گویا ہوا۔ وہ نئے دور کی ان سو کالڈ براڈ مائنڈڈ لڑکیوں جیسی نہیں ہے جن کے نزدیک تنگ سٹائلش کپڑے پہننا اور لڑکوں سے دوستی کرنا آزاد خیالی ہوتی ہے۔ وہ ایک گہرے سمندر کی جیسی ہے جس کے ذہن میں علم کی روشنی ہے، اس لیے اکثر زبان خاموش رہتی ہے۔ اسے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی ہنسی ٹھٹھے کرنا نہیں شروع ہو جاتی، بلکہ سلیقے سے مسکراتی ہے، اپنی سہیلیوں اور ٹیچرز سے دھیمے انداز میں بات کرتی ہے، اور کسی غیر مرد کے لیے اس کا لہجہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ بالکل شہزادیوں جیسی ہے، جیسے ہر ایرے گیرے کو شہزادی تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے نا، ویسے ہی اس نے بھی خود کو حدود میں رکھا ہے۔
اور اس کا یہ احتیاط، یہ سلیقہ، یہ وقار ہی اسے سب عام لڑکیوں میں خاص بناتا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں ایسے بولے جا رہا تھا جیسے کوئی شاعر اپنی پسندیدہ شاعری سنا رہا ہو، اور یہ دونوں اس سے بے پرواہ بریانی پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف تھے۔ اریبہ کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے سیاہ بائی پر سکارف پہنے اپنے ڈیسک پر موجود تھی، جہاں جینز اور ٹاپ میں ماہی اسے کام سمجھا رہی تھی۔ اریبہ کا کام سارم کو کالز ٹرانسفر کرنا اور اس کے لیے آنے والے پیغامات اس تک پہنچانا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے اپنی کرسی پر بیٹھی ماہی کی باتیں سن رہی تھی جب بولتے بولتے اریبہ کے عقب میں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اریبہ نے بھی پلٹ کر اس کے تعاقب میں دیکھا تو سارم کو نزدیک کھڑا پایا، جو دونوں بازو سینے پر باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر آپ؟ وہ بھی ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر سے اٹھ گئی۔ ہاں کیوں؟ میں اپنے آفس نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے دلچسپی سے سوال کیا۔ نہیں، میرا مطلب… گھبراہٹ کے مارے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بولے، جس سے وہ محفوظ ہوا۔ آپ نے انہیں کام سمجھا دیا ماہی؟ وہ اریبہ کو چھوڑ کر اس سے مخاطب ہوا۔ یس سر، یہ کافی حد تک سمجھ گئی ہیں، اور کچھ پوچھنا ہوا تو وہ بھی میں سمجھا دوں گی۔ اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ گڈ، اس نے سر ہلایا۔ تھینک یو، مائی کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جس کے بعد اب وہاں صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ اریبہ ہنوز نروس سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ آپ کا نام کیا تھا مس؟ اس نے ذہن پر زور دیا۔ اریبہ۔ وہ جلدی سے بولی۔ یس اریبہ، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ جی سر بولے۔ نیکسٹ ٹائم آپ پلیز یہ برقع پہن کر مت آئیے گا۔ اس کی سادہ سی بات پر اریبہ نے بے ساختہ اپنا سیاہ بایا دیکھا۔ آپ کوئی اور کمفرٹیبل ڈریس پہن سکتی ہیں، لائک شلوار قمیض جینس ٹاپ، ضروری نہیں ہے، لیکن برقع یہاں کوئی نہیں پہنتا ہے، اور ان سب کے بیچ آپ تھوڑی عجیب لگیں گی، اسی لیے۔ اس کا تعجب بھانپتے ہوئے سارم نے اگلے ہی پل اپنی بات کی وضاحت کی، جس سے اس کا تعجب بھی تھوڑا کم ہوا۔ ٹھیک ہے سر، میں آئندہ خیال رکھوں گی، اس نے معاملہ فہم انداز میں جواب دیا۔ گریٹ، آپ بہت جلدی باتیں سمجھ جاتی ہیں، آئی لائک اٹ، اس نے مسکراتے ہوئے سراہا۔ تھینک یو سر، جواباً وہ بھی بچوں کی مانند خوشی سے مسکرائی، جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ پھر کل کی طرح ویسا ہی پیارا لگا جیسا کل پورا دن سارم کے ذہن میں بسا رہا تھا۔ آج ثانیہ کو فون آیا تھا دوپہر میں۔ نورین نے ایسے بتایا جیسے یہ کتنی نئی بات ہو۔ کیا کہہ رہی تھی؟ آ رہی ہیں کیا وہ کراچی؟ اس نے بھی عام سے انداز میں پوچھا۔ دونوں ماں بیٹی اس وقت لاؤنج کے ایک ڈبل صوفے پر ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھتے ہوئے شام کی چائے پی رہی تھیں۔ نہیں، ابھی تو علیان کا نیا ایڈمیشن کروایا اسکول میں، اب صرف چھٹیوں میں آئے گی، انہوں نے نفی کے بعد اضافی جواب دیا، جبکہ عافیہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے چائے پیتی رہی۔ تمہارے لیے خاص طور پر فون کیا تھا اس نے۔ وہ آہستہ آہستہ مدعے پر آ رہی تھی۔ میرے لیے کیوں؟ وہ متعجب ہوئی۔ ایاز کا چھوٹا بھائی ہے نا فیاض، ثانیہ کا دیور، اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اور اب اس کے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ، تو ثانیہ تمہیں اپنی دیورانی بنانا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے اصل بات بتائی تو عافیہ نے یکدم حیرت سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھا۔ کیا؟ امی باجی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیرت سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ انہیں اعتراض کا کوئی پہلو نظر نہ آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں کرنی اس کارٹون سے شادی، اس نے کہتے ہوئے کپ سامنے میز پر رکھا۔ بری بات ہے عافیہ، ایسے نہیں کہتے کسی کو، انہوں نے ٹوکا۔ ٹھیک ہے نہیں کہتی، پر میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ہنوز انکاری تھی۔ لیکن کیوں؟ کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس میں تم دونوں بہنوں کا ہی فائدہ ہے۔ پتہ نہیں پرائے گھر جا کر تمہیں کیسی جٹھانی ملے، اور دوسری صورت میں ثانیہ کو کیسی دیورانی ملے۔ تم دونوں تو بہنیں ہو، ساتھ رہ کر راج کرو گی پورے گھر پر۔ انہوں نے دور اندیشی پہلو اجاگر کرتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ واہ، مطلب صرف دیورانی جٹھانی کے چکر میں شوہر پر سمجھوتا کر لوں میں؟ مجھے پوری زندگی شوہر کے ساتھ گزارنی ہے، جٹھانی کے ساتھ نہیں، اس نے چڑھ کر دھیان دلایا۔ شوہر صبح کا کام پر گیا، رات کو گھر آتا ہے، پورا دن گھر میں دیورانی جٹھانی اور ساس نندوں کے ساتھ گزارا پڑنا پڑتا ہے۔ تمہیں تو صرف ایک ساس اور جٹھانی ہی ملے گی، وہ بھی تمہاری سگی بہن۔ انہوں نے بھی اپنی بات پر زور دیا۔ شوہر ہے یہ پیسہ کمانے کی مشین جو صرف کام ہی کرتا رہے گا؟ اگر وہ پورا دن کام پر ہوگا تو رات کو تو گھر آئے گا نا۔ شادی صرف سسرال کا نام نہیں ہے، میاں بیوی کے بھی ذہنی اور جسمانی تعلق کا نام ہے، اور میں ایسے شخص کے ساتھ اپنے رات دن نہیں گزار سکتی جسے تمیز تہذیب چھو کر بھی نہیں گزری ہے۔ اس نے بھی ترکی بترکی انکار کیا۔ بدتمیز، شرم نہیں آتی ماں کے سامنے ایسے بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے؟ انہوں نے برہمی سے ڈانٹا۔ اس میں بے حیائی کیا ہے؟ سچی بات تو ہے، بلکہ یہ تو افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ازواجی زندگی پر بات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس لوفر سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔
ایاز بھائی تو پھر بھی انسان کے بچے ہیں، لیکن ان کا بھائی نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تو پھر کس سے کرو گی تم شادی؟ انسان سے۔ اور وہ کہاں ہے؟ باتھ روم میں ہے۔ ارحم نے پاپ کارن کھاتے ہوئے عمر کو جواب دیا، جو ابھی ابھی کال سن کر واپس آیا تھا۔ یار تبریز، جلدی باتھ روم سے باہر آ، تیرے چکر میں فلم سٹاپ کی ہوئی ہے۔ عمر نے کوفت سے آواز لگائی۔ تینوں اس وقت ایک بڑا سا پاپ کارن کا پیک لے کر لاؤنج کے صوفے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے تھے۔ ارحم درمیان میں بیٹھا تھا، اس کے دائیں اور بائیں عمر اور تبریز موجود تھے، جبکہ لیپ ٹاپ بیچ میں رکھی ایک میز پر رکھا ہوا تھا۔ ارحم نے ان لوگوں کو یہ فلم سجیسٹ کی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ یہ لوگ فلموں سے عافیہ کو امپریس کرنے کا کوئی آئیڈیا ڈھونڈ رہے تھے۔ کیا یار، جہاں جاتا ہے وہیں کا ہو جاتا ہے، اتنی دیر لگاتا ہے باتھ روم میں کوئی؟ عمر نے تبریز کے واپس آنے پر اسے رتاڑا۔ اچھا نا، اب آ گیا میں، تم فلم سٹاپ کروا کر کال سننے گئے تھے، ہم نے کچھ کہا تھا؟ اس نے بیٹھتے ہوئے گویا احسان جتایا۔ اگر تم لوگوں کی بکواس ہو گئی تو فلم پلے کروں؟ ارحم نے طنزیہ انداز میں مداخلت کی۔ یہ ہے کون سی فلم؟ بالی ووڈ کی تو نہیں ہے؟ عمر نے سوال کیا۔ یہ ساؤتھ انڈین فلم ہے، شیواجی دا بوس۔ اس میں بھی ہیروئن ہیرو سے شادی کے لیے راضی ہی ہوتی۔ ارحم نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہیروئن کیسے مانتی ہے؟ تبریز نے جاننا چاہا۔ خود ہی دیکھ لو، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سٹاپ ہوئی فلم پلے کر دی۔ تینوں پوری توجہ سے پاپ کارن کھاتے ہوئے فلم دیکھنے لگے۔ اب دیکھو، یہ سین ہے دیکھنے والا، ارحم نے سنسنی پھیلائی۔ فلم کا سین کچھ یوں چل رہا تھا کہ ہیرو ہیروئن کے پیار میں جان دینے کے لیے ٹرین کی پٹری کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ سامنے سے ٹرین فل سپیڈ میں آ رہی تھی، تبھی اچانک ہیروئن ٹرین کے سامنے آتی ہے اور اپنی لال ساڑی کا پلو کھول کر ٹرین کو روکنے کا اشارہ کرتی ہے۔ ٹرین رک جاتی ہے، پھر ہیروئن روتے ہوئے ہیرو کے گلے لگ جاتی ہے اور گانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سین بول رہا تھا تو؟ عمر نے سین دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، زبردست ہے نا؟ ارحم نے پاپ کارن کھاتے ہوئے فخر سے تائید چاہی، جس کا فوری طور پر کوئی جواب دینے کے بجائے تبریز اور عمر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ ارحم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شکر کر یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جسے ہم آلۂ قتل کے طور پر استعمال کر پاتے۔ تبریز نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس پر عمل کرنے میں؟ ہم کل عافیہ کو جا کر بولتے ہیں کہ تبریز تمہارے پیار میں ٹرین کے آگے جان دینے جا رہا ہے، وہ بھاگتی ہوئی آئے گی اور ایسے ہی ٹرین کے آگے آ کر تمہیں بچا لے گی۔ کیسا؟ ارحم نے پلان ترتیب دے کر آخر میں فخر سے تائید چاہی۔ بالکل بکواس، پہلی بات تو وہ آئے گی ہی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو وہ ساڑی نہیں پہنتی، اور ساڑی تو چھوڑ، کہیں وہ اس وقت ہرا سوٹ پہنے ہوئے ہوئی تو ٹرین رکنے کے بجائے دونوں کو اڑاتی ہوئی لے جائے گی۔ پھر ان کی چوتھی کی رسم کی جگہ ان کی چوتھے کی تیاری کرنا تو۔ عمر نے طنزیہ انداز میں حقیقت کا آئینہ دکھایا جو فلمی زندگی کے برعکس تھا۔ تو پھر اب کیا کریں؟ اس کی بات پر ارحم بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کوئی دوسری فلم دیکھتے ہیں؟ عمر نے مشورہ دیا۔ فلم چھوڑ یار، گوگل کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، گوگل پر سرچ کر کے ہاؤ ٹو امپریس اے گرل۔ تبریز نے خود ہی تجویز دی، جس پر عمل کرتے ہوئے عمر نے گوگل پر سرچ کیا۔ واٹ ڈیڈ یو مین؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ سرچ کرنے کے بعد لکھا ہوا آیا۔ لو، گوگل کو خود نہیں پتا۔ عمر نے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا۔ جاہل انسان، امپریس کی سپیلنگ غلط لکھی ہے تم نے۔ تبریز نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ تو آپ ہی لکھ دیجئے پروفیسر صاحب۔ اس نے طنزیہ انداز میں پیشکش کی تو تبریز خود سرچ کرنے لگا۔ اس میں کچھ سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ڈریس ٹو امپریس، مطلب کہ اپنے آپ پر دھیان دینا ہے، روز نہانا ہے، برش کرنا ہے، اچھا پرفیوم لگانا ہے، صاف اور اچھے کپڑے پہننے ہو۔ لو، یہ سب تو اس سے نہ ہو پائے گا، عمر نے پڑھ کر بتاتے ہوئے خود ہی بیچ میں پیشن گوئی کی ہے۔ اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ ارحم کو تجسس ہوا۔ دوسرا سٹیپ ہے بی پولائٹ، مطلب تبریز کو پائلٹ بننا پڑے گا؟ ارے پائلٹ نہیں، پولائٹ، مطلب خوش اخلاقی سے پیش آنا ہوگا۔ عمر نے وضاحت کی۔ اتنی خوش اخلاقی سے تو پیش آتا ہوں، مگر وہ پھر بھی غصہ ہو جاتی ہے۔ تبریز منہ بسور کر بچوں کی مانند بولا۔ تیسرا سٹیپ پڑھ، ارحم نے آرڈر دیا۔ ارے چھوڑو یار، اگر گوگل سے یہ سب ہونے لگتا تو پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہوتی، ہم ایسے ہی کچھ سوچتے ہیں۔ تبریز نے خود ہی اپنے اس آئیڈیا کی تردید کی۔ کوئی اور آئیڈیا ہے تمہارے پاس؟ عمر نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں ہے، پر جلد کچھ نہ کچھ ضرور سوچ لوں گا۔ وہ پر یقین تھا۔ بیٹا، ابھی تو بس کل ہونے والے ٹیسٹ کے بارے میں سوچو جو سر عدنان لینے والے ہیں، ارحم نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے یاد دلایا۔ اچھا اماں، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔
اریبہ نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے اپنا۔ فرحت کی نظر جیسی اس پر پڑی وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اریبہ تو ایسے دفتر جائے گی؟ انہیں حیرانی نے گھیر لیا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اسے آفس جوائن کے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شروع کے چند دن تو وہ سادہ سی شلوار قمیص پر بڑی سی چادر اوڑھ کر جاتی رہی، مگر آج اس نے ایک سفید فلاپر کے ساتھ گلابی لانگ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ چادر کے بجائے کندھے پر سفید دوپٹہ تھا۔ سارے بالوں کی اونچی کر کے پونی باندھی ہوئی تھی، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ دھیرے دھیرے تیرے رنگ ڈھنگ بدل رہے ہیں۔ یہ اتنا سج سنور کر جانے کی کیا تک ہے؟ انہوں نے سر تپا گھورتے ہوئے ٹوکا۔ اماں، میں کوئی گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کرنے نہیں جاتی، آفس جاتی ہوں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تم وہاں کام کرنے والی لڑکیوں کو دیکھ لو نا تو کبھی میرے اس حلیے پر اعتراض نہ کرو۔ جیسا دیس ہوتا ہے ویسا ہی بیس بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اس نے بے نیازی سے کمزور سی دلیل دی، جس پر وہ ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہیں۔ اب جا رہی ہوں میں، دیر ہو رہی ہے مجھے، دروازہ بند کر لینا، اللہ حافظ۔ اس نے اسی لاپرواہی سے مزید کہا اور بنا ان کا جواب سنے چلی گئی، جبکہ وہ حیران اور پریشان سی اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ عافیہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں یہ بات کب سے کہنا چاہ رہا تھا پر ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے بول دینا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابے کیا کر رہا ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے؟ تو پوری بات بول کہ بس یہاں آ کے ڈر فلم کا شاہ رخ خان بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آئی لو یو بھی نہیں بولا جا رہا تجھ سے؟ لعنت ہے یار۔ اس کی بات کاٹ کر عمر نے غصے سے لتاڑا۔ تینوں اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اپنے مخصوص پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یار میں کیا کروں، مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا۔ ابھی تم لوگوں کے سامنے صرف بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوں تو یہ حال ہے، عافیہ کے سامنے تو میرا منہ ہی نہیں کھلے گا۔ تبریز کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ تو اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ ارحم نے سوال کیا۔ یار میں اس بات سے گھبرا رہا ہوں کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ ابھی کم از کم تھوڑی بہت ہی صحیح مگر بات چیت تو ہو جاتی ہے۔ اگر میں نے اظہار کیا اور اس نے انکار کر دیا تو میں اس کی نظروں سے بالکل ہی گر جاؤں گا۔ وہ اپنا ڈر زبان پر لایا۔ ہاں تو کیا ہوا، اگر انکار کر دیا تو؟ زیادہ سے زیادہ تھپڑ مار کر ذلیل ہی کرے گی نا، تو کر لینا تھوڑا برداشت۔ عمر نے اطمینان سے حل پیش کیا تو دونوں اسے گھور کر رہ گئے۔ کیسی ہو یار، اور کہاں غائب ہو؟ کالج کے بعد تو بالکل ہی غائب ہو گئی ہو تم۔ عافیہ نے اپنائیت بھر شکوہ کیا اور مخالف کا جواب سننے لگی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ایک بینچ پر اکیلی بیٹھی فون پر اپنی کسی پرانی دوست سے بات کر رہی تھی۔ اچھا سچی یار، بہت مس کرتی ہوں میں تمہیں۔ کتنا مزہ آتا نا اگر یونیورسٹی بھی ہم ساتھ جاتے کالج کی طرح، مگر تم نے پڑھائی کنٹینیو ہی نہیں کی۔ عافیہ بول کر رکی۔ اور تم اپنے بارے میں بتاؤ، شادی وادی کی کوئی بات بنی؟ عافیہ نے یوں ہی پوچھا۔ اچھا نہیں، میری تو ابھی تک کہاں، لیکن مما پیچھے پڑی ہوئی ہیں آج کل شادی کے لیے۔ وہ اپنے ناخن کھرچتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ بس مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ ارے نہیں، میں تو کسی کو پسند نہیں کرتی۔ بات کرتے ہوئے بے ساختہ عافیہ کی نظر ذرا دور ایک پیڑ کی جانب اٹھی جس کے نیچے تبریز اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مگر یہاں ایک لڑکا ہے جو مجھ میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے، اس نے تبریز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب اس کی پسندیدگی سے وہ بھی بے خبر نہیں تھی۔ کیا مطلب، کیسا دکھتا ہے؟ انسان جیسا دکھتا ہے، اور میں کوئی اس کے ساتھ سیریس تھوڑی ہوں جو تمہیں اس کی تفصیلات بتاؤں۔ وہ تو بس ایسے ہی ایک بات کہہ دی تھی میں نے۔ اس نے خود ہی بات گول مول کی۔ ہائے عافیہ، کیا میں بھی تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ جاؤں؟ ارم نے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں ضرور۔ اچھا یار، میں تم سے پھر بعد میں بات کروں گی، اللہ حافظ۔ اس نے ارم کو کہہ کر اپنی دوست سے اجازت چاہی اور لائن کاٹ دی۔ تم یوں اکیلے رہ کر بور نہیں ہوتی؟ ارم نے بھی بیٹھتے ہوئے بات شروع کی۔ نہیں، 4 نام نہاد دوستوں میں بیٹھ کر اس کی غیبت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک پرسکون گوشے میں تنہا بیٹھ کر تھوڑی دیر اپنے دل دماغ کی سنے۔ اس سے اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ منافق محل سے تنہائی بہتر ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اف، تم اور تمہاری فلاسفی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر کے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو عافیہ ہنس دی۔ چلو میری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، آج یہاں کیسے؟ اس نے خود ہی بات بدلی تو ارم کچھ کہنے کے لیے لفظ ترتیب دینے لگی۔ یار مجھے تم سے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ ارم نے تمہید باندھی۔ ہاں بولو۔ میں یہاں ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی ہوں، اس نے نظر جھکا کر دھیرے سے کہا۔ کس لڑکے کو؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ جو وہاں پیڑ کے نیچے 3 لڑکے بیٹھے ہیں نا، ان میں سے ہی ایک ہے۔ ارم نے آنکھوں سے اس جانب اشارہ کیا جہاں تبریز اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عافیہ کو اچانک کچھ ہوا۔ کون سا والا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔
وہ جس نے پنک کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اس نے نشانی بتائی تو عافیہ نے بے اختیار دوبارہ ان لوگوں کی جانب دیکھا۔ تبریز نے ڈارک بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی، پنک شرٹ تو عمر نے پہنی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر بے اختیار ہی اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کوئی طریقہ بتاؤ نا عافیہ، اسے امپریس کرنے کا، اس سے بات کرنے کا۔ ارم نے نئی فرمائش کی۔ ہیں، میں کیا بتاؤں؟ وہ حیران ہوئی۔ کوئی بھی طریقہ کہ کسی طرح اس سے بات ہو جاؤ۔ تم اتنی انٹیلیجنٹ ہو، شاعری اور فلسفے بھی پڑھتی رہتی ہو، ان میں سے کوئی آئیڈیا دے دو۔ اس نے لجاجت سے اصرار کیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ارم؟ عافیہ نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ آفس ٹائم تقریباً ختم ہو چکا تھا، کافی سارے ملازمین جا چکے تھے اور باقی رہ جانے والے جانے کی تیاری میں تھے۔ اپنی ڈیسک پر موجود اریبہ بھی اپنا سامان سمیٹنے میں مصروف تھی۔ تبھی خاصے بےباک حلیے میں مہوش وہاں آئی اور اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے ایک حقارت بھری نظر اریبہ پر ڈالی۔ یس میم، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اریبہ نے خوش اخلاقی سے استفسار کیا۔ تمہیں ہیلپ کی اسپیلنگ بھی آتی ہے بہن جی؟ مہوش مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں ہنسی تو یکلخت اریبہ کی مسکراہٹ سمٹ کر غائب ہو گئی۔ حالانکہ آج وہ پچھلے ہفتے کے مقابلے کافی بہتر حلیے میں تھی، مگر مہوش جیسے سو کال براڈ مائنڈیڈ لوگوں کے لیے یہ بھی قابل حقارت تھا جنہیں خود شرم و حیا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ کس طرح کے لوگوں کو جابز ملنے لگی ہیں اب جنہیں کوئی فیشن سینس ہی نہیں ہے؟ وہ اسی انداز میں مزید بولی تو اریبہ نے کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی بے ساختہ شرمندہ ہو کر نظریں چرا لیں، کیونکہ ذلت کا احساس ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح کے لوگوں کو جابز مل رہی ہیں جنہیں فیشن کا نہ صحیح مگر اس جاب کا سینس ضرور ہے جو ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ یہاں واقعی جاب کرنے آتے ہیں، نہ کہ بلا وجہ کی ماڈلنگ۔ تبھی وہاں ترکی بترکی آ کر ایک طنزیہ مردانہ آواز ابھری۔ دونوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تو سارم کو دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے نزدیک کھڑا پایا، جبکہ یکدم نظر اٹھانے کے باعث اریبہ کی آنکھ میں جمع آنسو گال پر پھسلا تھا۔ پریزنٹیشن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے سارم؟ مہوش کو اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، جسے عام لفظوں میں سلیقہ کہتے ہیں، جس میں سب سے اہم بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے جو اکثر فیشن سینس رکھنے والے لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ سارم نے سر تپا مہوش کو دیکھتے ہوئے اس پر سیدھا سیدھا طنز مارا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے سامنے سارم کے اس رد عمل پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی، جبکہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اریبہ بھی سارم کی اس طرفداری پر حیران تھی۔ میں ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں تم سے ملنے آئی تھی سارم، تمہارے روم میں چلیں؟ مہوش نے بمشکل خود پر قابو رکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ غلط ٹائم پر آئی ہو تم، اب تو میں جا رہا ہوں، کل آ کر لینا جو بھی بات ہے۔ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے اطلاع دی۔ ہاں تو 10 منٹ رک کر میری بات سن لو، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ سوری، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم کل آ جانا۔ اس نے صاف انکار کیا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آلموسٹ سب جا چکے ہیں، آپ بھی جا سکتی ہیں اریبہ، سی یو ٹمارو۔ سارم سادہ انداز میں اریبہ سے کہتا تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے چلا گیا، جسے مہوش ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ سارم کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی مہوش نے ایک قہر آلود نگاہ اریبہ پر ڈالی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اریبہ کے لیے بہت نیا اور غیر متوقع تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی کافی حیران تھی۔ اسی کیفیت میں اس نے اپنی چادر اوڑھی اور پرس لے کر آفس سے باہر آ گئی۔ وہ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے بس اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی، مگر ذہن ہنوز چند لمحات پہلے والے منظر میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ بس اپنی ماں اور محلے کی سہیلیوں کے سامنے ہی لڑنے بھڑنے والی شیرنی بنتی تھی، باقی اجنبی دنیا کے سامنے بس وہ بھیگی بلی ہوتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ فرحت اس کے لیے فکر مند رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی یہ بڑبولی بیٹی اندر سے کتنی ڈرپوک ہے۔ ابھی اگر سارم صحیح وقت پر آ کے مہوش کی بولتی نہ بند کرتا تو پتہ نہیں اور کتنی دیر وہ اپنے لفظوں سے اس کی دھجیاں اڑاتی اور وہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہتی۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ پیچھے سے آتی ایک سفید کار اس کے نزدیک رکی تو وہ بھی چونک کر متوجہ ہوئی۔ آپ پیدل گھر جاتی ہیں اریبہ؟ سارم نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، بس سے جاتی ہوں، اسٹاپ کی طرف سے ہی جا رہی تھی، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ میں لفٹ دے دوں آپ کو؟ اس نے پیشکش کی۔ ارے نہیں نہیں سر، میں بس سے چلی جاؤں گی، اس نے فوراً انکار کیا۔ میں بس اسٹاپ تک لفٹ دینے کا کہہ رہا ہوں، میں یہیں سے گزروں گا اس لیے آفر کی۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی تو وہ پل بھر کو سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے سر، وہ سر ہلا کر ہچکچاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، جس کا دروازہ سارم نے پہلے ہی کھول دیا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی ٹھنڈک اور پرفیوم کی خوشبو نے مل کر ایک عجیب دل فریب سا سرور طاری کر رہا تھا، جسے اریبہ نے بے ساختہ ایک گہری سانس لے کر اپنے اندر تک اتارا۔
گاڑی دوبارہ چل پڑی تھی اور ان دونوں کے مابین مکمل خاموشی حائل تھی۔ آپ کا شکریہ سر، وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ ارے شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کو دیکھ کر رک گیا اور اسی راستے پر جانا تھا تو لفٹ بھی دے دی۔ اس نے سہولت سے جواب دیا۔ نہیں، لفٹ کے لیے نہیں تو پھر؟ وہ اس وقت میم کے سامنے میری فیور کرنے کے لیے۔ اس نے نظریں جھکائے آہستہ سے وضاحت کی۔ اس کے لیے بھی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ غلطی آپ کی تھی۔ وہ مڑتے ہوئے بولا۔ میری کیا غلطی؟ اس نے یکدم نظریں اٹھائیں۔ غلط کے آگے چپ رہنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب سامنے والا بولے جائے اور ہم کچھ نہ کہیں تو اسے شے مل جاتی ہے، پھر آپ جتنا دبتے ہیں دنیا آپ کو اتنا دباتی چلی جاتی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ آج تو چلے میں صحیح وقت پر آ گیا، مگر ضروری نہیں کہ ہر بار کوئی دوسرا ہی آپ کی فیور میں آگے آئے، اسی لیے مقابل کو لاجواب کر کے اپنا دفاع ہمیں خود کرنا آنا چاہیے۔ وہ اسی طرح بولتا گیا۔ مگر آپ تو کچھ کہنے کے بجائے سر جھکا کر رونے لگی تھیں، اور آپ جیسے لوگوں کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ذرا سی بات پر آنکھیں بھگو لیتے ہو محسن۔ سنو، ایسا نہیں کرتے، زمانہ بیچ کھائے گا۔ اس نے شاعرانہ انداز میں بات مکمل کی، جبکہ وہ مبہوت سی اسے دیکھی گئی جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتوں میں مصروف تھا۔ اتنی پیاری آنکھیں ہیں آپ کی، ان میں آنسو اچھے نہیں لگتے، انہیں سامنے والے کی آنکھوں سے ملا کر جواب دینا سیکھیں۔ اس نے گاڑی روکتے ہوئے براہ راست اپنی شہد آنکھوں سے اس کی رات سی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اریبہ کو لگا یہ محض آنکھیں نہیں، کوئی جادوئی سمندر ہے جس میں وہ دیکھتے ہی ڈوب جائے گی۔ سٹاپ! سارم کے اچانک کہنے پر وہ چونکی۔ بس سٹاپ آ گیا ہے؟ اس کا سوالے تاثر بھانپ کر سارم نے دھیان دلایا تو وہ بھی گویا واپس ہوش میں آتے گاڑی سے اتر گئی۔ تھینک یو سو مچ سر، اس نے کھڑکی پر جھک کر کہا۔ موسٹ ویلکم، وہ بھی مسکراتے ہوئے جواب دے کر آہستہ سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا، جسے وہ نظروں سے اوجھل ہو جانے تک دیکھتی گئی۔ ارحم اس وقت اپنے سنگل بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھا، جبکہ تبریز اپنی جاب پر جا چکا تھا۔ تبھی عمر خاموشی سے آ کر اس کے برابر میں بیٹھا۔ ارحم نے ایک سرسری نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے دانتوں کی نمائش شروع کر دی۔ کیا ہے؟ اس نے کام کرتے ہوئے پوچھا۔ تجھے یاد ہے وہ جو پچھلے ہفتے میں چیک والی شرٹ لے کر آیا تھا اور وہ تجھے بہت اچھی لگی تھی؟ اس نے پرجوشی سے یاد دلایا۔ ہاں تو وہ تو پہننے کے لیے لے سکتا ہے، بس بدلے میں میرا اسائنمنٹ بنا دے۔ اس نے پیشکش کرتے ہوئے اصل مدعا بیان کیا تو اس نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے نہیں چاہیے تیرا احسان۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ مطلب تو بنا شرٹ لیے ہی میرا کام کر دے گا؟ وہ خوش ہوا۔ نہیں، میں کسی صورت تیرا کام نہیں کروں گا، کام ہوتے ہی بدل جاتا ہے تو۔ اس نے صاف انکار کیا۔ اب نہیں بدلوں گا، تو پلیز میرا کام کر دے، بھائی نہیں ہے؟ عمر نے لاڈ سے کہتے ہوئے اسے بازوں کے حصار میں لیا۔ نہیں، خود کر اور مجھے بھی کرنے دے۔ ارحم نے خوف سے اس کے بازو ہٹائے۔ مطلب تو میرا کام نہیں کرے گا؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب ملا۔ صحیح ہے بیٹا، اب تو ہاتھ لگا کر دکھا میری شرٹ کو۔ وہ بھی برہمی سے کہتا اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ دیکھا کتنی جلدی بدلا تو۔ ارحم نے پیچھے سے ہانک لگائی، جس نے اس سے سن کر بھی انسنا کر دیا۔ رات آہستہ آہستہ سرک کر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ باہر صحن میں جھینگر کی مخصوص آواز، جبکہ کمرے میں گہری نیند سوئی فرحت کے خراٹے گونج رہے تھے، لیکن ان کے پہلو میں چت لیٹ کر چھت کو تکتی اریبہ کو اب تک نیند کا جھونکا نہیں آیا تھا۔ اس کا دل دماغ تو بس آج شام کہیں سارم کی باتوں اور اس کی طرفداری پر اٹک گیا تھا۔ سارم کا ان موقع پر آنا، اس کی حمایت کرنا، اسے سمجھانا، یہ سب اس کے لیے بہت انوکھا سا تھا۔ اتنی پیاری آنکھیں آپ کی، ان میں آنسو اچھے نہیں لگتے، انہیں سامنے والے کی آنکھوں سے ملا کر جواب دینا سیکھیں۔ اس کے ذہن میں پھر سارم کی گھمبیر آواز گونجی۔ وہ اچانک بیڈ سے اٹھی اور موبائل کا ٹارچ جلا کر شیشے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ وہ ٹارچ اپنے چہرے کی جانب کیے بہت غور سے اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ تو خاص نہیں ہے میری آنکھوں میں، وہی عام سی آنکھیں ہیں جیسی سب کی ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، شاید دیکھنے والے کی نظر خاص تھی۔ اگلے ہی پل دل نے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔